ہے کاش آپ اشارہ اگر یہ فرماتے، چچا کی طرح سے چاہے یہ ہاتھ کٹ جاتے۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ حاضرین و خواتین، میں آپ سب کا ایک بار پھر تہہ دل سے ممنون ہوں، اور بس یہ دل میں آ رہا ہے کہ شکریہ، آپ کے آنے سے رونق بڑھ گئی۔ شکریہ، آپ کے آنے سے رونق بڑھ گئی، آپ کے ادنا سے اس خادم کی ہمت بڑھ گئی۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ آپ کی ہمت سے تو ہم سب کی ہمت ہے ڈاکٹر صاحب۔ بڑی محبت، کیا بات ہے، بڑی محبت۔ مولانا صاحب دیکھیے، یہ قطع ذہن میں آ رہا ہے، شاید کسی قابل ہو۔ بسم اللہ۔ چاہتے ہو گر زمیں پر حق کا جلوہ دیکھنا، واہ، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ چاہتے ہو گر زمیں پر حق کا جلوہ دیکھنا، مجلس شبیر میں مومن کا چہرہ دیکھنا۔ واہ واہ اللہ، سبحان اللہ، سبحان سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چاہتے ہو گر زمیں پر حق کا جلوہ سبحان دیکھنا، اللہ، واہ، اسے شبیر میں مومن کا چہرہ دیکھنا۔ کیا بتائیں ہم بھلا عظمت تمہیں شبیر کی، واہ۔ کیا بتائیں ہم بھلا عظمت تمہیں شبیر کی، خلد میں شبیر کے زائر کا رتبہ دیکھنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیر کے زائر کا رتبہ دیکھنا، بہت خوبصورت، سبحان اللہ، واہ، شکریہ۔ اب میں دعوت نظامت دے رہا ہوں شخصیت کو جو ہماری اردو تہذیب کا جیتا جاگتا پیکر ہے۔ میرا مقصد ہے جناب جہازی بھٹی صاحب۔ بے شک بے شک بے شک بے شک۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب، جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو طول عمر عطا فرمائے۔ ڈاکٹر صاحب، میں نے سوچا کہ جیسے آپ یہ اپنے قطعے کو، یہ افتتاحی قطعہ جو آپ ماشاءاللہ سناتے ہیں، اس کے بعد نا بغیر آپ کو زحمت تعارف دیے ہوئے میں خود ہی جو منصب نظامت ہے سنبھال لیا کروں۔ بیچ میں جو آپ تعارف کراتے ہیں نا، یہ اکثر مجھے لگتا ہے کسی اور شخص کا کرا رہے ہیں، میرا نہیں کرا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بڑی بڑی نوازش ڈاکٹر صاحب۔ اچھا بھلا میں سیریس بیٹھا ہوتا اور ہے لیکن شخصیت آپ ہیں، وہ شخص اور ہے لیکن شخصیت آپ ہیں۔ بے شک، وہی شخصیت یقیناً۔ ڈاکٹر صاحب، میں باوجود یہ کوشش کرنے کے نا میں سیریس نہیں رہ پاتا ڈاکٹر صاحب، میں بڑی معذرت چاہتا ہوں، بڑی سیریس یہ مجلس اور موضوع ہوتا ہے، لیکن یہ تعارف سن کے نا میں وہ میری ہنسی نکل جاتی، اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں آپ سب سے۔ نہیں، مومن کی پہچان ہے یہ کہ خوش رہے۔ بڑی نوازش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وعجل فرجه۔ میں التماس کروں گا جناب ڈاکٹر حسن اختر صاحب سے کہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک سے آج کے پروگرام کا آغاز کریں۔ جناب ڈاکٹر حسن اختر صاحب۔ آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی ڈاکٹر صاحب آ رہی ہے۔ جی بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. इंशाअल्लाह उस्ताद तर्जुमा पेश करता हूँ। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। सबकी तारीफ अल्लाह ही को सज़ावार है जो तमाम मखलूक़ात का परवरदिगार है, बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है, इंसाफ के दिन का हाकिम है। ए परवरदिगार, हम तेरी इबादत करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं, हमको सीधे रास्ते पे चला। इन लोगों के रास्ते पर तो अपना फजल और करम करता रहा, ना कि जिन पर गुस्सा होता रहा और ना गुमराहों के। सदक़ल्लाहुल-अज़ीम। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जल फरजा। माशाल्लाह माशाल्लाह। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। मैं अब इल्तमास करूंगा तलावत हदीस किसा के लिए जनाब किबला अली जाफरी साहब से। कुछ कमेंट्स करना चाह रहा हूँ, अगर इजाज़त है आप तो। जी बिस्मिल्लाह डॉक्टर साहब, सॉरी मैं समझा आपने वो तर्जुमे के बाद खत्म कर दिया। बिस्मिल्लाह प्लीज प्लीज। तो आयत नंबर 5 जो है, ए परवरदिगार हम तेरी इबादत करते हैं, तुझी से मांगते हैं। तो ये हम 24 घंटे में 10 मरतबा दोहराते हैं 5 नमाजों में। ये अल्लाह की कुछ इसमें मसलहत है। और कभी कभार नौजवान पूछते हैं कि दुआ कैसा करना चाहिए। तो हमारे पास तो आलिम भी हैं, बुजुर्ग भी हैं और साहब इल्म लोग भी हैं, मगर मैं नौजवानों से मुखातिब हूँ। तो उनसे मैं कहूँगा कि इमाम अली ने अपने साहबजादे इमाम हसन को वसीयत की है, जो मशहूर वसीयत है नहज बलागा में मकतूब नंबर 31 है, जिससे आप वाकिफ हैं। अंग्रेजी में पीक ऑफ एलोक्वेंस में लेटर नंबर 31 है। तो जो चाहें इस पर जाके देख लें तो कुछ इमाम अली से गाइडेंस मिल जाए। शुक्रिया सुनने का। माशाल्लाह जी। माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। जनाब अली जाफरी साहब सर तशरीफ लाइए हदीस किसा की तिलावत के लिए। अनम्यूट कर लें खुद को। अली अली भाई भाई आप अनम्यूट कर लें। आपका माइक म्यूट है सर, आपको ना अनम्यूट करना पड़ेगा। ओके अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रबियन फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा अन्ना क़ालत दखल अली अबी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि फ़ी बाज़िल अय्याम व क़ाल ली या फातिमतु इन्नी ला अजिदु फ़ी बदनी ज़ुफ़न फ़क़ुल्तु लहू इज़्ज़का बिल्लाहि या अबति मिनस ज़ोफ़ फ़क़ाल या फातिमतु इतीनी बिलकिसाइल यमानी वग़त्तैनी बिही क़ालत फातिमतु सलामुल्लाहि अलैहा फ़ातहतु बिलकिसाइ वग़त्तैतु बिही वसिरतु अंज़ुर इलैहि वइज़ा वजहु यतला लहु नूरन कअन्नहुल बद्रु फ़ी लैलति तमामिही व कमालिहि। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद मुहम्मद व आले वअज्जिल मद फरजह। वाले मोहम्मद। قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك نائم تحت الكساء وأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت هذا الكساء فقال له نعم قد أذنت لك ودخل الحسن عليه السلام معه تحت الكساء. اللهم اللهم صل صل على على محمد محمد وآل وآل محمد. وأجل فرجه. قالت فاطمة سلام الله عليه فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي وقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة
جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فقلت نعم ان جدك واخاك نائمان تحت هذا الكساء فدنا الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت هذا الكساء وقال له نعم قد أذنت لك يا حسين فدخل معهما الحسين تحت هذا الكساء اللهم صل اللهم على صل على محمد وآل محمد محمد. محمد. قالت فاطمة عليه السلام وما كانت إلا ساعة وإذا بأبي الحسن علي عليه السلام فقد أقبل وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك راية طيبة كأن رأيت أخي وابن أمي رسول الله فقلت نعم ها هو ما ولديك نعم تاتا هذا الكساء فأقبل الحسن وأقبل علي عليه السلام ناول الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء قال نعم قد أذنت لك ودخل علي معهم تحت الكساء اللهم صل اللهم على صل محمد على وآل محمد محمد وجل وآل فرجهم. محمد. محمد. قالت فاطمة سلام الله عليها ثم أقبلت نحو الكساء وقلت أقبلت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء قال نعم قد أذنت لك فدخلت معهم تحت الكساء قالت فاطمة فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء قال الله علم يا ملائكتي وسكان سماواتي وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا تسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال جبرائيل عليه السلام يا ربي ومن تحت الكساء قال الله تعالى هم أهل البيت النبوة وهم فاطمة وقال الله تعالى هم أهل البيت النبوة ومعدن الرسالة وهم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها اللهم صل على اللهم صل على محمد صل وآل على محمد محمد وجل وآل فرجهم. محمد. وقال جبريل يا ربي أتأذن لي أن أبت إلى الأرض ليكون معهم سادسا وقال الله تعالى قد أذنت نعم قد أذنت لك وهبط الأمين جبريل وأقبل نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا من اختاره الله إن الله عز وجل يقرأ السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا تسري إلا لأجلكم محبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء فهل تعلم اللهم صل اللهم على صل على محمد محمد وآل وآل محمد. وهل تعلم لي أنت يا رسول الله أن أدخل معكم فقال قد أذنت لك فدخل جبريل معهم تحت الكساء اللهم صل على اللهم صل على محمد محمد وآل محمد. وقال لهم إن الله عز وجل قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس وأهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد. وآل محمد. وقال علي عليه السلام يا رسول الله أخبرني
ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله تعالى. وقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا وهذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جم من شيتنا ومحبين إلا هو نزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. وقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيتنا فازوا وسعدوا ورب الكعبة. اللهم صل اللهم صل على على محمد محمد وعلى محمد. وقال رسول الله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا في هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيتنا ومحبين وفيهم هموما إلا وفرج الله همه ولا مغموما إلا وكشف الله ضمه آمين. ولا طالب حاجته إلا وقضى الله حاجته. آمين. وقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد ما شاء الله. جزاك الله الله. الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق تسعة الأئمة من ذرية إمام الحسين علیہ الصلاۃ والسلام. خدایا شب جمعہ کی رحمتیں اور برکتیں ہم سبھی کو نصیب فرما. تمام مرحومین کی مغفرت فرما. بانی مجلس اور حاضرین مجلس کے جو مرحومین ہیں انہیں اعلی علیین میں جگہ عطا فرما. امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ظہور میں تعجیل فرما. سبھی کو ان کے مخلص غلاموں میں بندوں میں شمار فرما. رحمتک یا ارحم الراحمین. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل ماشاءاللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. ماشاءاللہ بہت خوب تلاوت. علی بھائی ماشاءاللہ خوب آپ نے تلاوت فرمائی. تھینک یو. ہمارے آج کے جو بانی ہیں وہ ہمارے انتہائی خوبصورت ممبر اردو فاؤنڈیشن کے اور بہت ہی خوبصورت پڑھنے والے جناب عابد علی صاحب ہیں. آپ سے میں التماس کروں گا کہ ان کے مرحومین کے لیے، ان کے اہل خانہ کے مرحومین کے لیے، آپ سب کے مرحومین کے لیے اور ان کے لیے جن کا پڑھنے والا کوئی نہیں، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کا تلاوت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد. صل على محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. صلی اللہ محمد وعلى محمد وعجل فرجه. ایک اور آپ سے چھوٹی سی درخواست ہے. ہمارے کچھ ممبران اور کمیونٹی کے احباب جو ہیں ان کے لیے دعائے صحت کی درخواست ہے، جن میں ہمارے ایک اردو فاؤنڈیشن کے ممبر عباس حسین صاحب، ایک دوسرے بہت ہی ہمارے انٹیلیجنٹ اور بڑے متحرک ممبر پروفیسر شہباز صاحب، اور ایک اعجاز قزلباش، اور بھی جہاں جہاں آپ کی فیملی میں، ایکسٹینڈڈ فیملی میں کوئی بیمار ہے، ان سب کے لیے 5 مرتبہ اما یجیبو کا فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعا ومن يجيب المضطر اذا دعا ويكشف اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. میں اس سے پہلے کہ سلام کے لیے ہمارے جو پڑھنے والے ہیں جناب سید حیدر علی صاحب کو درخواست کروں کہ وہ تشریف لائیں. ایک چھوٹا سا واقعہ ڈاکٹر صاحب آپ کی اور قبلہ آپ کی اجازت سے. جی بسم اللہ. 1 منٹ. ایک میرا ذاتی
ایکسپیرینس جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ اپنی جی میری بسم اللہ۔ آئی سائٹ تھی، چونکہ اب ہیومن آئی جو ہے وہ صدیوں سے جس طرح سے انسان کی تخلیق ہوئی ہے وہ اس طرح دیکھنے کی یاد ہی نہیں تھی جو ہماری ٹیکنالوجی میں ایڈوانسمنٹس ہوئی ہیں پچھلے 25 30 50 سالوں میں، یعنی ٹیلی ویژن سے لے کے اور آپ کے کمپیوٹر اور یہ لیپ ٹاپ اور آئی فون اور یہ سارے جو آپ کے ہینڈ ہیلڈ ڈیوائسز ہیں، تو وہ ایک بڑا آپ کی آئی پہ پریشر پڑا ہے سب کی، اور جی دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے نوجوان نسل میں خاص طور پہ بہت زیادہ آئی سائٹ جو ہے وہ ویک ہو رہی ہے، لوگوں کی اور بزرگوں کی بھی۔ ایک تو ایج فیکٹر ہوتا ہے، اس کے علاوہ نوجوانوں میں یہ بہت بڑھتا جا رہا ہے۔ جی تو میں بھی چونکہ میرا آئی ٹی سے تعلق ہے تو میری بھی آئی سائٹ پہ فرق پڑ رہا تھا، تو میں نے کہیں پہ مولا کا ایک بتایا ہوا نسخہ یا ایک ان کی نصیحت تھی کسی کو نظر کی کمزوری کے لیے، تو مولا علی علیہ السلام نے اس کو کہا کہ آپ جمعرات کو اپنے ناخن کاٹا کریں۔ ویسے حکم یہ ہے کہ شریعت میں کہ آپ جمعے کے دن ناخن جو ہے وہ کاٹا کریں، اس کا حل جو ہے جیسے ہماری قبلہ اور دوسرے علماء بتاتے ہیں کہ آپ جمعرات کو کاٹ لیں اور ایک ناخن چھوڑ دیں جو آپ جمعے کے دن کاٹ لیے، تو آکے وہ بھی ہو جائے وہ بھی ہو جائے۔ اچھا میں اب اسی طرح ہی اب آئی ٹی کا بندہ، تو میں نے کہا اچھا چلیں، کچھ سمجھ تو نہیں آ رہی بات کہ آئی سائٹ ویک ہے، ناخن جمعرات کو کاٹیں، کوئی ہمارے کمزور ایمان کمزور عقیدے، لیکن میں نے شروع کر دیا۔ وہ میں نے شروع کیا تو چند مہینوں کے بعد جو میرا ریگولر آئی چیک اپ کا ٹائم آیا تو میں ڈاکٹر کے پاس گیا اور اس کو میں نے اپنی آئی سائٹ چیک کرائی، تو اس نے دیکھا کہ میری آئی سائٹ جو ہے جو 3 سال پہلے میرا جو تھا نمبر، اس کے بعد 2 مرتبہ چینج ہوا، وہ 3 سال پہلے پہ جا چکا ہے وہ، اور امپروو ہو گئی الحمدللہ۔ ماشاءاللہ 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 تو یہ میرا ذاتی ایکسپیرینس ہے، تو آپ سب کے لیے بھی اور آپ اپنے بچوں کو بالکل بھی، بے اہل و شک بے عیال شک کو بھی ضرور اس چیز کی تلقین کیجئے کہ وہ جمعرات کو جو ہے اپنے نیلز ہمیں ویسے بھی کاٹنے چاہیے تو جمعرات کو کاٹیں اور ایک آدھا چھوڑ دیں وہ جمعے کو کاٹ لیں، بہت اس کا صحیح بڑا فائدہ جس کا میں ماشاءاللہ ذاتی طور پہ آپ کے سامنے مستفید جو ہے ایک بیٹھا ہوں، اور اتنی طاقت ہے علوم اہل بیت میں اور طب اہل بیت میں کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں اور ان سے کتنا بڑا ہمیں بینیفٹ ہو جاتا ہے۔ ماشاءاللہ صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد محمد وعلی وآل محمد وجل چل فرج۔ شیخ میں التماس صدوق نے لکھا خصال شیخ صدوق میں اس بات کو جو آپ نے بیان فرمائی روایت، جی تو قبلہ آئین شیخ صدوق نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے، اور شیخ صدوق کے لیے ملا کہ ان کا انتقال جب ہوا تھا تو وہ جمعرات کے دن ہوا تھا، کسی وجہ سے جب ان کی قبر کھودی گئی تو یہ دیکھا گیا کہ ان کا ایک ناخن باقی تھا، کیونکہ انہیں اسی حالت میں دفن کر دیا تھا، انہوں نے وہ جمعے کے لیے چھوڑا تھا۔ واہ 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 جی واہ جی ماشاءاللہ ماشاء اللہ، جی قبلہ بھی نہیں تصدیق کر دی ماشاء اللہ ماشاءاللہ شیخ ماشاءاللہ۔ صدوق کے حوالے سے۔ میں اب التماس کروں گا جناب سید حیدری صاحب سے کہ تشریف لائیں اور بارگاہ اہل بیت میں ہدیہ السلام پیش کریں۔ پر محمد وآل محمد صلوات۔ اللہم صلی صلی علی علی محمد محمد وآل محمد وجل فرجہم۔ میری آواز آ رہی؟ جی 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 بالکل ماشاءاللہ۔ السلام علیکم یا علی مدد۔ وعلیکم السلام۔ سلام۔ جی چھوٹی بی بی کے حوالے سے ایک سلام کے چند اشعار پیش کروں، ایک درود بسم اللہ۔ محمد وآل اللہم صلی صلی علی علی محمد محمد وآل محمد وجل فرجہم۔ تمہاری بیٹی کی دنیا اجڑ گئی بابا، تمہاری بیٹی کی دنیا اجڑ گئی بابا، سکینہ وہ سکینہ نہیں رہی بابا، تمہاری بیٹی کی دنیا
اجڑ گئی بابا نہ قید ہو کے میں زندان شام میں آتی نہ قید ہو کے میں زندان شام میں آتی تمہارے ساتھ ہی کربو بلا میں رہ جاتی میرے گلے پہ چھری کیوں نہیں چلی بابا تمہاری بیٹی کی دنیا جڑ گئی بابا وہ دور اور تھا تم ناز جب اٹھاتے تھے خود اپنے ہاتھوں سے کھانا مجھے کھلاتے تھے تماشے کھاتی ہے اب میری کم سنی بابا اے کاش آپ اشارہ یہ فرماتے سے چاہے یہ ہاتھ کٹ جاتے فرماتے ہٹا چچا کی گردن سے آپ کی بابا تمہاری بیٹی کی دنیا اجڑ گئی بابا اذیتوں سے مسلسل گزارتے ہی رہے اے تماچے مجھ کو جواباً وہ مارتے ہی رہے میں قاتلوں سے ردا مانگتی رہی بابا تمہاری بیٹی کی دنیا اجڑ گئی بابا یہ حال دیکھ کے بیمار بھائی
روتا ہے مصیبتوں کا وہ مجھ پر پہاڑ ٹوٹا ہے کمر ہے 4 برس میں جھکی ہوئی بابا نہ جانے کب سے ستمگار تھے منتظر میرے ہر ایک موڑ پہ پتھر تھے منتظر میرے پھوپھی کے ساتھ سکینہ جہاں گئی بابا تمہاری بیٹی کی دنیا اجڑ گئی بابا وہ شے کے سر سے تکلم یہ رو کے کہتی تھی وہ شے کے سر سے تکلم یہ رو کے کہتی تھی میں قید خانے سے آزاد ہو نہیں سکتی اللہ اکبر تمام ہوگی یہیں پر یہ زندگی بابا اللہ تمہاری بیٹی کی دنیا اجڑ گئی بابا جزاک اللہ ماشاء اللہ صاحب سلامت رہیے جزاک اللہ سلامت میں التماس کروں گا جناب عابد علی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور بارگاہ اہل بیت میں ہدیہ کلام پیش کریں قبلہ عابد علی صاحب آواز بلند نعرہ صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ وبرکاتہ وبرکاتہ قبلہ مولانا صاحب کی اجازت سے بسم اللہ کلام کے بھائی چند بسم اشعار اللہ جزاکم اللہ بسم اللہ بر محمد و آل محمد صلوات اللهم صل على محمد محمد وآل محمد وجل فرجهم شہر سرور کی آب و ہوا اور واہ شہر سرور کی آب و ہوا سبحان اللہ شہر سرور کی آب و ہوا اور ہے جنتیں اور ہیں
کربلا سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ جزاک کیا اللہ بات ہے جی کیا بات ہے جنتیں اور ہے کربلا اور ہے کربلا اور کربلا کربلا بے شک اور اے مفسر بتا کیا تماشا ہے یہ ہاں ہاں اے مفسر بتا کیا تماشا ہے یہ آیتیں اور ہیں ترجمہ واہ واہ کیا بات بہت خوب عابد بھائی بہت خوب واہ 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 آیتیں اور ہیں ترجمہ اور ہے ترجمہ ترجمہ سبحان اللہ وہ دوسروں سے علی کا تقابل ہی کیا بے شک واہ 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 بے شک بے شک دوسروں سے علی من کفر کا قابل ہی کیا تقابل ہی کیا حادثے اور ہیں معجزہ کیا کہنے کیا کہنے حادثے سبحان اللہ سبحان اللہ معجزہ کیا معجزہ واہ اور اے فرشتوں میں چلتا تو ہوں خلد میں تو ہوں خود میں اے فرشتوں میں چلتا تو ہوں خلد میں واہ اے فرشتوں میں چلتا تو خلد میں ہوں خلد میں شہ کے ماتم کی لیکن جزا واہ 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 ماشاء اللہ شہ کے ماتم کی لیکن جزا کیا بات ہے جناب اور ہنس کے دیوار کعبہ یہ کہنے لگی کیا کہنے ہیں واہ 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 ہنس کے دیوار کعبہ یہ کہنے لگی حیدر تیرا راستہ واہ واہ عابد بھائی کیا کہنے تیرا راستہ واہ 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 ماشاء اللہ اور آخری شعر جی عطا آ کے تربت میں بولے نکیرین یہ آ کے تربت میں بولے نکیرین یہ دے دو گر تھوڑی خاک شفا بہت
दे दो गर جزاک थोड़ी اللہ سبحان اللہ खाक سبحان शिफा سبحان اللہ سبحان बर سبحان मोहम्मद اللہ वाले मोहम्मद सलावत جزاک اللہ اللہم اللهم صل صل على محمد محمد وعلى وعلى محمد محمد. جزاک اللہ عابد بھائی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ماشاء بہت اللہ خوب کلام، اور پڑھا بھی آپ نے خوب، ماشاء اللہ. زبردست. میں اب انتہائی ادب و احترام کے ساتھ التماس کروں گا مولانا سید ریحان حیدر زیدی صاحب سے کہ ممبر افروز ہوں اور آج کی مجلس سے خطاب فرمائیں. بر محمد وعلى محمد صلوات. اللہم صل صل علی علی محمد محمد آل وعلى محمد وعجل فرجہ. رحم اللہ من قرأ سورة الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على أهلها. أما بعد فقد قال الله الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. صلوا على رب محمد وعلى محمد. اللهم صل على صل على محمد 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 وعلى وعلى وعجل محمد فرجهم. وعجل فرجهم. اعزائے گرامی، سورہ نور کی 55ویں آیت ہے اور سورہ نور 24واں سورہ ہے، اور ہمارا مسلسل 2-3 مجلسوں سے ایک موضوع چل رہا ہے. اگر کوئی خاص موضوع نہیں ہے تو اس کے بعد ہم نے شروع کیا تھا امام عصر عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے اوپر، محمد وعلى محمد. اور ہم صل یہاں تک محمد پہنچے وعلى تھے کہ جو چیز موجود ہو ضروری نہیں ہے کہ وہ دکھائی دے، دکھائی. اس کے اثر مرتب ہوتے ہیں، اور اس کی 2-4 مثالیں بھی آپ کی خدمت میں پیش کی تھیں، اور قرآن مجید کی کچھ آیات بھی آپ حضرات کے خدمت میں پیش کی تھی. اس کے بعد امام علیہ السلام کی شہادت، یعنی امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت سے ٹھیک 15 دن پہلے والی روایت آپ کی خدمت میں پیش کی تھی کہ امام علیہ السلام نے اپنے خاص شاگرد ابو الادیان سے کہا تھا کہ جب تم واپس آؤ گے تو ہمارے گھر سے نالہ و بکا کی آوازیں سنو گے. تو امام حسن عسکری علیہ السلام نے جب ابو الادیان سے فرمایا تھا، ابو الادیان جب 15 دن کے بعد واپس آئے تھے تو جو امام نے فرمایا تھا اس کی تصدیق ہوئی، امام کے گھر سے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں. اور وہ روایت میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی تھی کہ یہاں تک پہنچے تھے کہ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف نے اپنے چچا جعفر ابن علی، جو امام علی نقی علیہ السلام کے بیٹے تھے، ان کا دامن پکڑ کر پیچھے کیا، تاخر یا عم، اے چچا آپ پیچھے ہٹ جائیے، انا احق الصلاۃ علی ابی، میں اپنے بابا پر نماز پڑھانے کا زیادہ مستحق ہوں. اور اس کے بعد سے پھر کیا ہوا تھا کہ وہ تینوں تھیلیوں کے جواب اور ابو الادیان سے سوالات اور رسالوں کے جواب، اور بات یہاں تک پہنچی تھی. پھر کیا ہوا تھا اس کے بعد، یہ ابو الادیان کہتے ہیں کہ میں جعفر ابن علی کے پاس گیا تو وہ آپے سے باہر تھے، یعنی اس وقت وہ بہت پریشان تھے، وہ سوچ رہے تھے کہ امامت مجھے مل جائے گی. جعفر ابن علی جو کہ چچا تھے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کے 11ویں امام کے بھائی تھے. حاجز الوشا نے اس سے پوچھا، اے سردار یہ بچہ کون ہے؟ اچھا، وہاں ایک شخص تھا حاجز الوشا، اس کا نام تھا. اس نے جعفر سے اس بات کو پوچھا، اے سردار یہ بچہ کون ہے؟ چونکہ اب تک تو سردار مانتے تھے جعفر کو، لوگ کہتے تھے امام حسن عسکری کے بعد امامت کا منصب ہی نہیں ملے گا. تو وہاں جو شخص کھڑا تھا اس نے پوچھا جعفر سے، اے جعفر یہ بچہ کون ہے، تاکہ اس پر حجت قائم ہو جائے کیونکہ اس نے نماز پڑھائی ہے. تو جعفر نے کہا، باخدا نہ میں نے پہلے اسے دیکھا اور نہ میں اسے جانتا ہوں. اب یہ جملہ جو روایت کا ہے
یہ امام کی غیبت کے لیے بہترین جملہ ہے جو ہمارے لیے سند بنتا ہے اللہ سبحان اللہ. کہ میں نے نہ اسے پہلے دیکھا ہے اور نہ میں اس بچے کو جانتا ہوں. جعفر امام کے بھائی ہیں، ایک امام کے چچا ہیں، ایک امام کے بیٹے ہیں. وہ حویلی جو تھی اسی گھر کے اندر رہ رہے ہیں، وہیں زندگی گزار رہے ہیں. امام مہدی کی آمد اسی گھر میں ہوئی ہے، اسی گھر میں ولادت ہوئی ہے. باوجود یہ کہ امام مہدی کی ولادت ہو گئی، امام مہدی 5 برس کے ہو گئے، لیکن اللہ نے ایسا پردہ جعفر کی آنکھوں پہ ڈال رکھا تھا. ایک ہی گھر میں رہنے کے بعد، ایک ہی حویلی میں رہنے کے بعد، ایک ہی محلے میں رہنے کے بعد جعفر نے بھی امام زمانہ کو نہیں دیکھا تھا. یعنی چیز موجود تھی، توجہ چارہ، چیز موجود تھی، لیکن پھر بھی آنکھوں کے اوپر پردہ پڑا ہوا تھا. وہی میں ایک جملہ کہہ دوں کہ پیغمبر اسلام نکل رہے تھے، اللہ نے کفار کے چہرے پر، آنکھوں پر ایسا پردہ ڈال دیا تھا کہ پیغمبر نکلتے ہوئے، پیغمبر جاتے ہوئے انہیں دکھائی نہیں دے رہے تھے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. درود پڑھتے ہیں محمد وآل محمد. یہاں تک ہوا. اس کے بعد سنیے پھر کیا ہوا. اب وہ اس بات کو کہتے ہیں کہ جب میں نے پوچھا تو ایک بوکھلا سے گئے، کہتے خدا کی قسم میں نے اس سے پہلے کبھی نے دیکھا ہی نہیں تھا، نہ میں نے جانتا ہوں. یعنی قسمیں کہاں لگے. تو اب کہتے ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ قم سے ایک جماعت آئی، شہر قم سے. اس زمانے میں بھی قم مرکز تشیع رہا ہے، اور قم ایک ایسی جگہ رہی ہے کہ جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے اور ان کے چاہنے والے بہت رہے. کیونکہ قم کے بارے میں جو روایات آئی ہیں کہ اہل قم سب سے زیادہ ہوں گے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کے صحابیوں میں اور ان کے چاہنے والوں میں اور ان کے سپاہیوں میں. اور اہل قم کی اپنی فضیلتیں ہیں، وہ آج ہمارا موضوع یہاں نہیں ہے. کہتے ہم نے دیکھا جب قم والے افراد امام کی زیارت کو آتے تھے 11ویں امام کی زیارت کو سامرہ میں. کہتے ہم بیٹھے ہوئے تھے اور قم سے جماعت آئی اور اس نے امام حسن عسکری کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ امام حسن عسکری تو شہید ہو گئے. انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ اب ان کے بعد امام کون ہے. دیکھیے ان کا یہ سوال کرنا بھی اس بات کی دلیل بن رہا ہے کہ اہل قم اتنے چاہنے والے ہیں امام کے، امام کے پاس آتے رہتے ہیں، مال لے کے آتے ہیں، اموال لے کر کے آتے ہیں، مسائل شریعہ لے کے آتے ہیں. لیکن اہل قم کو بھی یہ پتا نہیں تھا کہ امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی ولادت و سعادت ہو چکی، سوائے ایک شخص کے. وہ بھی چونکہ 11ویں امام نے خط لکھا تھا اپنے ایک صحابی کو خاص کو، میرے ہاں ایسے ایسے ولادت ہوگی، تاکہ وہ اہل قم کے لیے سند بن سکے میری شہادت کے بعد. کیا تدبیر علمی اور عملی تھی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی. یعنی جو ہونے والا ہے اس سے باخبر تھے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام. سبحان اللہ، سبحان کس اللہ. طریقے سے زمانہ آئے گا، کس طریقے سے لوگ انکار کریں گے، لہذا اس کی طرف بھی متوجہ تھے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام. لوگوں نے کہا وہ تو شہید ہو گئے، تو انہوں نے پوچھا کہ اچھا اب ان کے بعد امام کون ہے. لوگوں نے جعفر کی طرف اشارہ کیا. دیکھیے بڑا پرلطف واقعہ. لوگوں نے کہا یہ جعفر جو ہے ان کے بعد میں امام ہے. لوگوں نے جعفر کو سلام کیا، بھائی کی تعزیت کی اور امامت خلافت کی مبارکباد دی. کن لوگوں نے؟ جو لوگ قم سے آئے تھے امام حسین کے لیے. ان کو بتایا گیا کہ یہی امام ہے، اور یہی امام کے بعد جو ہے وارث بنے، انہی کی امامت ہے. تو ان کا بھی فرض ہی بنتا تھا کہ بھائی چلیں انہیں مبارکباد بھی دے دیں، تعزیت بھی پیش کر دیں. تو انہوں نے کہا ہم اپنے ساتھ کچھ خطوط لائیں. اب سنیے ذرا بڑا سننے والا واقعہ. کہتے انہوں نے اس بات کو کہا کہ ہم اپنے ساتھ کچھ خطوط اور مال لے کر کے آئے ہیں، تو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ کس کس کے خط میں کیا ہے اور کتنا مال ہے؟ سبحان اللہ. توجہ چاہ رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے، توجہ چاہ رہا. بھائی ایک سوال پیدا یہ ہوتا، آپ نے مبارکباد بھی دے دی امامت جعفر کو، آپ نے جو ہے وہ تعزیت بھی پیش کر دی ان کے بھائی کی. اب آپ جب مال لے کر کے آئے ہیں تو ان سے کہہ رہے ہیں کہ یہ بتائیے کہ آپ بتا سکتے ہیں ہمیں کس خط میں کیا ہے، کس تھیلی میں کتنا کتنا مال ہے، آپ بتا سکتے ہیں؟ اچھا یہ بات کیوں کہی؟ اس لیے کہ وہ جب بھی اہل قم آتے تھے تو امام علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے تھیلیوں کو اور خطوط کو پیش کرتے تھے،
اور 11ویں امام بتاتے تھے اچھا فلاں شخص نے تمہیں یہ امانت دی ہے، فلاں خط میں یہ سوال لے کر کے آئے ہو، فلاں چیز تمہارے پاس ایسے ہے، فلاں چیز تمہاری راستے میں گر گئی ہے، فلاں بیوی نے تمہیں یہ خط دیا تھا، فلاں بیوی نے تمہیں یہ مال دیا تھا. یعنی مال کو کھولنے سے پہلے امام حسن عسکری بتا دیتے تھے کہ تمہارے پاس کس کس کے خط ہیں، کس کس کا مال ہے. تو انہیں تو امام حسن عسکری کی عادت پڑی ہوئی تھی کہ امام تو وہ ہے جو پردہ غیب میں بھی اگر رہے گا تو ہمیں بتا دے گا کہ ہمارے پاس کس کس چیز کی امانت ہے. تو انہیں وہ عادت تھی. انہوں نے کہا بتائیے ہمارے اندر کیا ہے، ہمارے پاس میں کیا ہے، رسالوں میں کیا، خطوں میں کیا. اب سنیے جعفر کیا کہتا ہے. جعفر اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور جیسے آدمی جھنجھلاتا ہے نا، کھسیانی بلی کھمبا نوچے، جیسے اردو میں ایک مثال دی جاتی، اس نے اپنے کپڑوں کو ایسے جھاڑا اور جھاڑنے کے بعد کھڑے ہو کہنے لگے تم چاہتے ہو کہ تمہیں میں غیب کی باتیں بتاؤں؟ میں غیب کی باتیں تمہیں کہاں سے بتاؤں؟ بھائی یہ کہنا تھا. اہل کل کہنے لگے تم امام نہیں ہو سکتے، سبحان اللہ سبحان اللہ. تم امام نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ امام وہ ہو سکتا ہے جو ہمیں بتا دے ہمارے تھیلیوں میں کیا ہے، امام وہ ہو سکتا ہے جو ہمیں بتا دے ہمارے خطوط میں کیا ہے، ہمارے پاس میں کیا ہے. کہا اب اس کے بعد جب انہوں نے کہا تو کہنے لگے اب یہ کیسے پتہ لگائے کہ ہمارا امام کون ہوگا؟ اب سنیے اذان گرامی کتنی دلیلیں ہمارے پاس امام علیہ السلام کی. یہ بھی جعفر اپنے کپڑوں کو جھاڑ رہے تھے. جعفر جب اپنے کپڑوں کو جھاڑ رہے تھے تو اسی دوران میں امام مہدی کا خادم آیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. امام کا خادم آیا، اس نے بتایا، وہ خادم باہر آیا، وہ کہہ رہا تمہارے پاس فلاں فلاں کے خطوط ہیں اور ایک تھیلا ہے اس میں 1000 دینار ہے، جن میں سے 10 دینار سونے کے ہیں، 10 دینار فلاں چیز کے ہیں. بس ان لوگوں نے وہ خطوط اور مال اس خادم کو دیے اور کہا کہ جس نے تمہیں یہ بات بتائی ہے اسے جا کے ہمارا سلام کہہ دینا، وہی حقیقی امام ہے. درود پڑھ دے محمد والے بہت اچھی. جنہوں نے تمہیں یہ چیزیں لینے کے لیے بھیجا ہے وہی ہمارے امام ہیں. یہ تمام سمجھ گئے کہ کوئی شخصیت پس پردہ ہے جو ہماری امامت فرما رہی ہے. اب اس حدیث سے چند نتیجے بھی ہم نکال سکتے ہیں. پہلا نتیجہ، جعفر نے اپنے آپ کو امامت خلافت کے لیے، منصب کے لیے جو اس وقت پیش کیا تھا جب وہ بالکل اس منصب کا حائل ہی نہیں تھا، اہل ہی نہیں تھا. اپنی بری عادتوں سے وہ جانے جاتے تھے. اور امام علیہ باللہ خاکم مدہن استغفر اللہ ربی واتوب علیہ، امام کے اندر تو بری عادتوں کا شائبہ بھی نہیں ہوتا. بے شک. بری عادتیں چھوڑیے، ان کے ذہنوں میں تصور بری عادت بھی نہیں آتا ہے. اس لیے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام ہے. اور شیعوں کے درمیان ایک بات اور مشہور تھی. شیعوں کے درمیان شروع سے حضرت علی ابن ابی طالب بلکہ رسول اللہ کے زمانے سے، اب رسول اللہ کے زمانے سے اب تک 250 برس ہو گئے تھے، ایک بات ان کے مشہور ہوتی چلی آتی کہ امام کا جنازہ امام ہی پڑھا سکتا ہے. امام کا جنازہ امام ہی پڑھا، کیونکہ نماز میت نمازی کی طرف سے میت کے لیے ایک دعا ہوتی ہے. اور امام کے لیے زان گرامی جو اس وقت ایک دعا کی شکل میں امام حسن عسکری علیہ السلام کے نماز جنازہ کا جو کیفیت ہے، جب انہیں پتا چلا، کہتے ہیں کہ اگر امام جعفر ہوتے امام کے بعد تو یہ نماز پڑھاتے، لیکن چونکہ اس بچے نے نماز پڑھائی ہے جو حقیقی وارث ہے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی طرف اشارہ کیا، تو کہا ہرگز دوسری دلیل ہمیں یہ بھی مل گئی ہے کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ہی امامت کے لائق ہیں، اس لیے کہ انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی. اس کے بعد پھر اب مسائل ہوئے. اب وہ ایک سوال پیدا ہوتا، البتہ یہ اتھینٹک نہیں ہے اور اس کو سارے علماء نے اس بات کو لکھا نہیں ہے، لیکن چلیے وقت کی تنگی بھی ہے اور میں اس بات کو پیش کروں. کہتے اتنے سارے مسائل کے بعد جب ہوا تو جب یہ جعفر بنو عباس کے دربار میں گئے تو بنو عباس کے دربار میں خوشیاں منائی جا رہی تھی. کس بات کی؟ امام حسن عسکری کی شہادت ہو گئی ہے اور اب امامت جعفر کو مل گئی ہے. تو بنو عباس کے خلیفہ نے جعفر سے اس بات کو کہا، جعفر آؤ بھائی آؤ، مبارک ہو، تمہیں امامت مل گئی ہے اور تم نماز پڑھا کے آ گئے. سنیے جملہ، بڑا قیمتی جملہ ہے جانے گرائے، نماز پڑھا کے تم آ گئے اور تمہیں امامت مل گئی.
بنو عباس بھی یہ جانتے تھے کہ ایک امام کی نماز جنازہ امام ہی پڑھا سکتا. اسی عقیدے کی بنیاد پہ انہوں نے جعفر کو تیار کیا تھا کہ امام حسن عسکری کی شہادت کے بعد تمہیں نماز جنازہ پڑھانی ہے. ان کے بھی ذہنوں میں یہ بات تھی کہ اگر جعفر نماز پڑھا دیں گے تو ان کی امامت چل پڑے گی. اب سنیے کیا ہوا. جب بنو عباس کے خلیفاؤں نے اس بات ان سے پوچھا جعفر آگے نماز پڑھا دی, تو اس نے کپڑے جھاڑے جعفر, اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں میں نے نماز کہاں پڑھائی ہے, مجھے تو نماز پڑھانے نہیں دی. تو انہوں نے کہا پھر نماز کس نے پڑھائی؟ کہا ایک بچہ تھا 5 سال کا اس نے نماز جنازہ پڑھائی ہے. اب سنیے زاد گرامی, تو عباسی خلیفہ کہتا ہے جعفر کیا تم نے اس سے پہلے اس بچے کو دیکھا تھا؟ تو جعفر کا جملہ ہے واللہ ما رأیتو قط, میں نے ہرگز اس سے پہلے اس بچے کو نہیں دیکھا تھا. تو بنو عباس سمجھے تھے کہ امام حسن عسکری کے بعد امام مہدی کا نزول ہو چکا ہے, انہوں نے ہی نماز جنازہ پڑھائی ہے. اسی دلیل ہے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرن شریف ہے. ایک سلوات پڑھ دے محمد. اب خود انجام جعفر کا کیا ہوا؟ سوال یہ پیدا ہوتا کہ جعفر کے انجام کے بارے میں محدثین کیا کہتے ہیں اس بات کو. کچھ محدثین نے تو اس بات کو لکھا, وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نے اپنے ٹیڑھے پن سے راہ راست کی طرف عدول کر لیا تھا, یعنی توبہ تلہ کر لی تھی, راہ راست پر آ گئے تھے. کچھ لوگوں نے اس بات کو لکھا اور اپنی حالت درست کر لی تھی, اس کی خامیاں جو تھی اس کی معافی مانگ لی تھی اور صراط مستقیم پر آ گئے تھے. اور یہ نظریہ رکھنے والے لوگ جو اس بات کو کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس ایک دلیل ہے, وہ ایک توقی ہے. توقی کیا ہے؟ ایک ایسا لیٹر ہے, ایک ایسے سائن ہے, ایک ایسا رسالہ ہے جو امام کی طرف سے آیا تھا, امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی طرف سے ایک خط آیا ہوا تھا. وہ کیا تھا کہ جو امام زمانہ نے اسحاق ابن یعقوب کے, اب اسحاق ابن یعقوب ایک امام علیہ السلام کے چاہنے والے تھے, سوالات کے جواب میں ارسال کیا تھا. اس توقی میں, اس خط میں امام زمانہ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے چچا اور ان کے بیٹوں کی راہ, غور سے سنیے گا جملے کو, میرے چچا یعنی جعفر اور ان کے بیٹوں کی راہ حضرت یوسف کے بھائیوں کی طرح ہے. یعنی جیسے یوسف کے بھائیوں نے خطا کی تھی جناب یوسف کے بارے میں, اور پھر انہوں نے توبہ تلہ کر لی تھی, اور توبہ کرنے کے بعد میں ان کے باپ نے انہیں معاف کر دیا تھا اور طلب استغفار کیا تھا ذات پروردگار سے, اسی طریقے انہوں نے نہیں کر لیا تھا. تو کچھ لوگوں نے اس حدیث کو اور اس قول کو, اس توقی کو سند بنایا کہ جعفر نے توبہ کر لی تھی. اس حدیث میں امام زمانہ نے جعفر ان کی اولاد کو حضرت یوسف کے بھائیوں سے جو شباہت دی ہے, تو اب جب جہاں پہ یوسف کے بھائیوں سے شباہت دینے کا مطلب زان گرامی یہ ہے کہ جعفر کی, البتہ اس حدیث کو تمام علماء ہمارے جو ہیں وہ مانتے نہیں ہیں, اور تمام علماء نے اس بات کو قبول نہیں کیا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں تھا, بلکہ جعفر اپنے ہی اس پہ تھے, اپنے ہی روش پہ اور اپنی ہی گفتار کے اوپر موجود تھے. علی کل حال بعض افراد نے ان تمام چیزوں کو بیان کیا ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا. تو امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف اور امام علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت اور ان کی معرفت رکھنا ہمارے اوپر لازم اور ضروری ہے. اب اس کے بعد سے ہمارا مسئلہ, چونکہ امام علیہ الصلوۃ والسلام فوراً نماز پڑھانے کے بعد چلے گئے غیبت صغریٰ میں. جب آپ غیبت صغریٰ میں گئے ہیں تو 4 نائبین ہیں جو امام علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات فرماتے ہیں, مومنین کے مسائل کو حل کرتے ہیں. وہ نائبین کیسے ہیں؟ مجھے موقع ملے گا تو انشاءاللہ میں اگلی مجلس میں آپ حضرات کی خدمت میں ان باتوں کو ضرور پیش کروں گا کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے نائبین نے کون کون سا رول ادا کیا. اور پھر نائبین کے بعد جو سب سے اہم مسئلہ غیبت کبریٰ کا ہے, وہ کون سی ایسی روایات ہیں, کیونکہ قرآن آنا تو بند ہو گیا, وہ کون سی ایسی آیات ہیں جن آیات نے غیبت کبریٰ میں ہمیں موڑا ہے اس طرف کہ ہم امام علیہ الصلوۃ والسلام کے نائبین کی طرف رجوع کریں. آیا وہ کتنی معتبر روایات ہمارے پاس میں ہیں؟ آیا امام حسن عسکری کی وہ روایات ہیں یا خود امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف اس کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں؟ تو یہ وہ روایات ہیں, یہ تمام چیزیں ہیں جو ایک ذہن انسانی میں آتی ہیں, اور ذہن انسانی اس بات کو قبول بھی کرتا ہے.
چونکہ امام علیہ السلام نے، بات پلانی نہ ہو جائے، خود 11ویں امام علیہ السلام نے اپنے زمانے میں نیابت کا ایک باب کھولا تھا۔ 11ویں امام چھوڑیے، 10ویں امام نے، امام علی نقی علیہ السلام نے نیابت کا ایک باب کھولا تھا۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ امام زمانہ کے سب سے پہلے نائب کون ہے جو غیبت صغرا میں ہے؟ وہ ہے عثمان بن سعید۔ کنیت ان کی ابو عمر ہے، لقب ان کا عمری ہے، السمان ہے، الزیات ہے، الاسدی ہے اور عسکری ہے۔ سامرہ زیادہ آ جاتے تھے اس لیے ان کو عسکری بھی کہتے ہیں۔ آپ کو سمان اور زیات اس لیے کہا جاتا ہے عثمان بن سعید عمری کو کہ آپ اتنے بلند مقام پر تقیے کی حالت میں اپنے ایمان کی حفاظت فرماتے تھے، اور اس حالت میں آپ چمبیلی اور زیتون کی تجارت کیا کرتے تھے۔ تیل جو ہوتا زیتون کا، اور خود زیتون کی تجارت کرتے تھے۔ شیعہ حضرات کیا کرتے تھے؟ اپنے اموال اور خطوط لے کر امام کے اس نائب کے پاس آتے تھے، عثمان بن سعید کے، اور وہ انہیں اس بیگ میں رکھ لیتے تھے جس میں انہوں نے چمبیلی رکھی ہوئی تھی، تاکہ کسی کو یہ پتا نہ چل سکے کہ وہ انہیں امام کی خدمت میں بھیج رہے ہیں۔ اب یہاں سے میں انشاءاللہ آئندہ آپ کی خدمت پیش کروں گا کس طریقے سے لوگوں کے پیغامات ہمارے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے خدمت میں جاتے تھے۔ لیکن اتنا میں آپ کی خدمت میں ضرور پیش کر دوں، شب جمعہ کی رحمتیں اور برکتیں اتنی ہیں زان گرامی کہ اللہ نے جو دن کل صبح آپ کے یہاں اور ہمارے یہاں آ چکا ہے، اسے سید الایام کا، اور اتنا بابرکت شب جمعہ ہے کہ آج کی شب میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا بھی کربلا پہنچ جاتی ہیں، اور کربلا پہنچ کر مقام زہرا وہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں اپنے لال کے اوپر مصائب پڑھتی ہیں، اپنے لال کا تذکرہ کرتی ہیں، اپنے لال کو وہاں بیٹھ کر روتی ہیں۔ مصباح ہے، اس کا نام ہی مصباح امام حسین مقام زہرا، یعنی وہ جگہ جہاں میرا آقا امام حسین علیہ السلام شہید کیے گئے تھے، کن خنجر پھیرا گیا تھا۔ ابھی آپ سن رہے تھے عابد بھائی سے پہلے جو بندے مومن مرثیہ پڑھ رہے تھے، شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہا کا، عزادار و شہزادی سکینہ میں وہ ساری صفات پائے جاتے تھے جو شہزادی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا میں۔ تو فرق یہ ہے کہ وہ شہزادی معصومہ تھیں، اور یہ عمر کے اعتبار سے بھی معصومہ تھیں، اور حسین کی بیٹی بھی تھی۔ اس لیے مختار سے ایک روایت کے 2 جملے پڑھ کر مجلس کو ختم کرنا چاہوں گا۔ مختار نے جب شمر ملعون کو قید کیا تھا اور اسے بلایا تھا تو شمر سے پوچھا تھا، بتا شمر تو نے، البتہ یہ روایت مولانا صادق حسن صاحب قبلہ خلی کے حوالے سے پڑھتے ہیں، اور یہ روایت شمر کے حوالے سے پڑھی جاتی ہے۔ میں نے دونوں واسطے آپ کو دے دی ہے، کتابوں کے بھی اور ویسے۔ کہتے ہیں کہ جب شمر ملعون کو قید کر کے مختار کے سامنے لایا گیا تھا تو مختار نے شمر سے پوچھا تھا، شمر بتا تو نے کربلا میں کیا کیا؟ تو مختار سے شمر نے کہا تھا، مختار نہ پوچھ میں نے کربلا میں کیا کیا، میں نے 3 کام کربلا میں ایسے کیے ہیں جو تو سن نہ سکے گا۔ مختار ایک مرتبہ کہتے ہیں نہیں شمر تجھے بتانا پڑے گا تو نے کیا کیا۔ تو مختار کہتے ہیں بتا شمر۔ تو شمر کہتا ہے کہ جب سارا اسباب سامان لٹ گیا اور خیموں میں آگ لگا دی گئی تو سنے عزادارو جملے 2 ہی رونے کے لیے شب جمعہ کافی ہوں گے مصائب امام علیہ السلام میں۔ کہتا ہے کہ جب سارے اسباب لوٹ لیا گیا اور خیموں میں آگ لگا دی گئی، میں تھوڑا دیر سے پہنچا، مجھے لوٹنے کے لیے کچھ نہ ملا، تو میں نے دیکھا علی کی بیٹی زینب چادر پہنے کھڑی ہے۔ بس عزادارو میں نے پڑھ دیا، مجلس کا حق ادا ہو گیا، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی۔ میں نے دیکھا علی کی بیٹی زینب چادر پہنے کھڑی ہے۔ وہ دوسرے جملے کے لیے جو میں نے اس روایت کو پیش کرنا چاہوں گا مقتل سے، وہ اس لیے میں پیش کر رہا ہوں۔ تو شمر پھر مختار کہتے شمر پھر تو نے کیا کیا؟ کہ میں نے چاہا کہ زینب کی چادر کو چھینوں، لیکن زینب نے بڑے زور سے چادر کو محکم و مضبوط پکڑ رکھا تھا، زینب مجھے چادر نہیں دے رہی تھی۔ کہ پھر تو نے کیا کیا؟ کہ میں نے تازیانہ نکالا۔ اب سنے عزادارو، ایک ہوتا مختار کرسی پہ بیٹھے تھے، کھڑے ہو گئے، جیسے اس نے کہا تازیانہ نکالا، مختار کھڑے ہو گئے۔ کہا ملعون تو نے کیا کیا؟
کہ میں نے تازیانہ نکالا، اور تازیانہ نکالنے کے بعد میں کہتا زینب کے چہرے پہ رسید کیا. جیسے زینب کے چہرے پر تازیانہ لگا، زینب سے چادر چھٹی، میں نے نوکے نیزہ سے چادر کو چھین لیا. پھر کہتے پھر تو نے کیا کیا؟ کہ میں نے دیکھا حسین کی بیٹی سکینہ چادر پہنے ہوئے کھڑی ہے، دو چھوٹے چھوٹے گوشوار ہے اس کے کانوں میں ہے. ازادار غضب ہو گیا. میں نے کہا لا بچی مجھے یہ گوشوارے دے دے. تو سکینہ کہتی تھی او شمر ملعون یہ گوشوارے مجھ سے نہ لے، میرے بابا نے عید کے موقع پہ مجھے تحفے دیے تھے، اب میرا بابا دنیا میں نہیں ہے اس کی نشانی ہے. ازاداروں مولانا اسماعیل دیوبندی صاحب قبلہ پڑھا کرتے تھے اس جملے کو، ان کے حوالے سے پڑھ رہا ہوں. وہ کہتے تھے شمر ملعون اگر کنڈی کھول کر کے اس کے گوشوارے اتار لیتا تو بھی امن تھا، لیکن شمر ملعون نے اس طریقے سے گوشواروں کو کھینچا سکینہ کے کان زخمی ہو گئے. چچا ابا تیری سکینہ میدان کربلا علا ولعنة جزاک الله اللہ، على ماشاء اللہ. الظالمين. جزاک اللہ جبلہ، جزاک اللہ. جزاک اللہ مولانا صاحب، ماشاء اللہ. جزاک اللہ جزاک اللہ خیر. طیب اللہ اللہ قبول فرمائے انشاءاللہ. جزاک تماش کروں گا جناب ڈاکٹر قمر آبدی صاحب سے کہ زیارت و دعا کے لیے تشریف لائیں. جناب ڈاکٹر صاحب بہت عرفانی مجلس کیا، بہت ماشاء عرفانی. اللہ. اللہ سلامت رکھے آپ کو قبلہ. ماشاء اللہ. آمین آمین. ہائے حسین متوجہ زیارات. سلامت رہے مولانا. بے شک بے شک بے شک. دل ہل گئے، دل ہل گئے. سلامت رہے. اپنی جانب سے اپنے والدین، جملہ مومنین و مومنات، خصوصاً عابد علی صاحب کے مرحومین، خانوادہ مرحومین کی جانب سے، تمام ملت جعفریہ کے مرحومین کی جانب سے، اور تازہ مرحومین کی جانب سے پڑھنے کا شرف حاصل کرتا ہوں. قربتاً اللہ. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکم علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلی انصارک المستشہدین معک جمیع ورحمت اللہ وبرکاتہ. السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح النبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکہ یا وارث محمد حبیب اللہ، السلام علیکہ یا وارث امیر المؤمنین علی ولی اللہ، السلام علیکہ یا ابن محمد المصطفیٰ، السلام علیکہ یا ابن علی المرتضی، السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہرا، السلام علیکہ یا ابن خدیجۃ الکبریٰ، السلام علیکہ یا سار اللہ وابن سار والبتر الموتور، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر وأطعت اللہ ورسولہ حتی أتاک الیقین، ولعن اللہ امة قتلتک ولعن اللہ امة ظلمتک ولعن اللہ امة سمعت بذلک فرضیت بہ. یا مولایا یا ابا عبداللہ، اشہد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ ولم تنجسک الجاہلیہ بانجاسہا ولم تلبس من المدلہمات ثیابہا واشہد انک من دعام الدین وارکان المؤمنین واشہد انک الامام البر التقی رزیزک ہادی المہدی واشہد ان الائمۃ من ولدک الکلمۃ التقوی وعالم الہدی وعروۃ الوثقی والحجۃ علی الدنیا واشہد اللہ
وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبيا بكم مؤمن وبإيا بكم موقن بشرائع ديني وخواتم عملي لقلبكم سلم وأمر لأمركم متبع صلوات الله عليكم ولا أرواحكم ولا أجسادكم ولا أجسامكم ولا شاهدكم ولا غائبكم ولا ظاهركم ولا باطنكم السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله السلام عليك يا أبو الفضل العباس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن حسين الشهيد السلام عليك أيها الشهيد وابن الشهيد السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم لعن الله متى قتلتك ولعن الله متى ظلمتك ولعن الله متى سمعت بذلك فرضيت به السلام عليك يا غريب الغرباء السلام عليك يا مغيث الشيع وزوار في يوم الجزاء السلام عليك يا علي بن موسى الرضا السلام عليك وعلى آبائك السبع وأبنائك الأربع السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا صاحب العصر والزمان الأمان 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 من فتن الزمان السلام عليك يا إمام زماننا هذا عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب مل کے پڑھیں انشاءاللہ. اللہم ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا تسکنہ وتمتعوا فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل على محمد. ماشاءاللہ بہت زبردست. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب. ہمیشہ کی طرح بہت اعلیٰ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب سلامت رہیے. آپ کی زیارت و دعا سن کے ہمیشہ روح و ایمان تازہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ میں آخر میں ایک مرتبہ پھر دعا گو ہوں ہمارے جو بانی مجلس ہیں جناب عابد علی صاحب، ان کے لیے، ان کے مرحومین کے لیے دعا کرتا ہوں کہ جو بھی آج کی مجلس کا ثواب ہے، زیارت و دعا کا، حدیث عیسیٰ کا، تلاوت کلام پاک کا، سلام کا اور مجلس کا، اللہ تعالیٰ ان کے مرحومین کو، ان کے اہل خانہ کے مرحومین کو اور آپ تمام حاضرین کے مرحومین کو بھگ کے پنجتن پاک عطا فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے اور آپ سب کے لیے دنیا آخرت میں آسانیاں فرمائے اور کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. الہی آمین. الہی آمین. ڈاکٹر صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے کہ اگلی شب جمعہ تک کے لیے اجازت چاہوں گا آپ سب سے. انشاءاللہ تعالیٰ پھر نیکسٹ شب جمعہ کو ملاقات ہوگی. التماس دعا. السلام علیکم. شب بخیر.